بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج ہمارا درس قرآن کے سلسلہ میں جو سبق ہے وہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 اور 202 پر مشتمل ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ان دو آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ رب العزت نے وہ دعا سکھلائی ہے جو ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان عمومی طور پر کی گئی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو تم کماؤ گے وہی تم ملے گا، اور اللہ جو ہے وہ حساب انصاف پر مبنی کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو لوگ دنیا کی ہی بھلائی اور خیر صرف مانگتے ہیں تو اللہ پھر دنیا تو عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی، حسنہ و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی وہ لوگ دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی، اور یہی وہ دعا ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے عموماً یہ مانگی جاتی ہے۔ تو اس میں دنیا کی سب سے بڑی خیر ہے، یعنی ایمان اور ہدایت ہے، اور یقین کیجیے یہ دنیا کی سب سے بڑی خیر جو ہے ایمان ہی ہے اور ہدایت ہی ہے۔ چنانچہ پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کشادگی کے لیے رزق اور دوسری باتیں جو اس کی پسندیدہ ہے وہ طلب کرے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے، اولئک لہم نصیب، ان کے نصیب میں، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ یہاں یہ الفاظ سمجھنے کے ہیں کہ محض دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم عمل کرو گے، عمل ضروری ہے، جو تم عمل کرو گے اس کا تمہیں حصہ ملے گا۔ دعا تو اضافی اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، جو تم اسی کا تمہیں حصہ ملے گا جو تم نے اللہ تعالیٰ کو اچھائی کرو گے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ تو یہاں انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، کہ اپنی نیت میں، کہ انسان کی جو نیت ہے کہیں اس میں فساد نہ ہو، اس میں خلل نہ ہو، اس میں ریاکاری یا کمی بیشی نہ آ جائے۔ تو ممکن ہے کہ ہمارے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی تو ہو، لیکن اگر انسان کی نیت میں خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظے خاطر رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا ضرور حصہ ملے گا، یعنی اس کی نیت اگر اللہ کی رضا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والے ہیں، یعنی اللہ اپنے حساب کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اگر اللہ حساب لینے پہ آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، کہ اللہ ذرا بھی دیر نہیں لگاتے۔ بعض اوقات انسان کو اللہ رعایت دے دیتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ ڈھیل دے دیتے ہیں کسی بھی عمل پہ،
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے حساب کتاب میں اللہ نہیں بھولتے، اللہ کمی بیشی نہیں کرتے، اللہ حساب میں جلدی بھی کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی جو ہے اعمال کے مطابق ہی فرماتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے، اس کے صدقے سے، یا محبوب کی امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے ساتھ کوئی رعایت برت لیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن اللہ کا جو قانون ہے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ انصاف فرماتے ہیں، تو جو انسان اچھے اعمال کرے گا تو یقیناً اگر اس کی نیت پرخلوص ہے، اللہ کی رضا ہے، تقوی شامل ہے، تو اللہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ جو لوگ صرف اور صرف اسی بات پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، فلاں سلسلہ سے تعلق ہے، یا فلاں پیر و مرشد قدی نشین کے ہم مرید ہیں، تو ہمارا تو بیڑا پار ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت کا پھر یہ انصاف تو نہ ہوا کہ ایک انسان زندگی بھر دن رات اللہ کی عبادت کرے، محنت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اس پر ذرا بھی توجہ نہ دے، تو پھر یہ اللہ کا انصاف کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب ان دونوں کو برابر کر دے۔ لیکن یہ بار بار میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کو اگر کسی انسان کو عنایت کر دے تو اس کی وہ رحیم اور کریم ہے، لیکن صرف اس پہ تکیہ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگیوں کو اپنے حکم اور اپنے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔